अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ पापा बैठे हुए हैं। तो आज हम पापा से करेंगे कुछ सवाल उनकी ज़िंदगी के बारे में और पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात और कितनी आसानी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो कुछ सवाल मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो ताकि मैं उनसे एक एक करके उनसे पूछ सकूं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम निकाला है, और मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी के लम्हात, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात और तजुर्बात सुनूं ताकि मैं और मेरे देखने वाले उनसे कुछ सीख सकें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इंसान की पहचान होती है अपने नाम से। तो मेरा नाम हाजी अहमद है, तो मैं चालो गाँव के रहने वाला हूँ। मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई है कि आपने मुझसे ये सवाल किए हैं, पूछना चाहते हैं ज़िंदगी के बारे में। तो ठीक है, आपको तो पता नहीं था कि किस तरह हमने टाइम पास किया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने मालूमात करना चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा। हाँ तो ठीक है। सवाल नंबर 1, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा है, स्कूल के दिन कैसे थे? बचपन बस माशाल्लाह ठीक गुजरा है। पहले पुराने दौर में तो गांव का स्कूल था, चालो गांव में, तो उधर पढ़ाई होती थी। दिन को जो है ना आधी छुट्टी होती थी, घर आ जाते थे, घर में खाना खा के फिर चले जाते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा टाइम पढ़ते फिर वापस आ जाते हैं। तो बस उस टाइम और कोई चीज़ें नहीं थी, पैदल आना जाना था। आप अपने वो मिडिल क्लास स्कूल था, आप उसका नाम ज़रा बता दें हमें। मिडिल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चालो इस्लामाबाद है। तो उस टाइम कैसा था? आपके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे और मुझे तो लगता है कि कुर्सियाँ वगैरह भी नहीं होंगी। तो कैसे स्कूल का कैसे चलता था, मतलब क्लास में आप जाते थे क्या होता था? उस टाइम तो होता था कि कुर्सियों वाली बात ही नहीं ना, नीचे टाट या बोरी बिछा के बैठ जाते हैं। तो एक तख्ती होती थी, तख्ती में लिखते थे, फिर उसके बाद तख्ती को तो हो गए थे गाची लगा के फिर तख्ती में लिखते हैं। दूसरा पेंसिल वगैरह भी नहीं होती थी, एक होती थी स्याही वाली दवात, एक कलम होती थी, तो उससे के साथ तख्ती लिखते थे। तो और कापी शापी वाला भी एक आध कापी होती थी और कुछ भी नहीं होता था। तो मतलब कुछ उस टाइम कोई स्लेट होती थी, स्लेट में लिखते थे, मतलब कापी भी नहीं थी, स्लेट में लिखते थे। हमारे पास तो स्लेट की स्लेट ही भी नहीं होती थी। फिर गाड़ से ऊपर गाड़ होती है, उधर चले जाते हैं, उधर से छोटा सा पत्थर लेके आके उसको रगड़ के थे, उसके साथ जो है ना स्लेट में लिखते थे। तो तख्ती में जो है ना स्याही भी कोई किधर से डुबा लगा लेते, कोई किधर से लगा देते, कभी स्याही की भी नहीं गुंजाइश नहीं होती थी। मतलब ऐसे हालात थे, गरीबी दौर था, बहुत गरीब। ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरे ख्याल में सन 1975-76 की बात हो गई है। सवाल नंबर 2 आपसे करूँगा कि आपके बचपन के ख्वाब क्या थे, आप क्या बनना चाहते थे? कोई ऐसी सोच आई हो आपके दिमाग में कि यार स्कूल ख़त्म होगा मैंने ये करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, या कुछ भी, कोई ऐसा कोई ख्वाब वगैरह बताएं आप हमें। उस टाइम बचपन के क्या ख्वाब थे, कोई मोबाइल नहीं था, कोई और चीज़ें नहीं थी, कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं था, जिम्मेदारी थी, तो बस अपना टाइम ही गुजारना था। कोई किसी किस्म का ख्वाहिश नहीं थी, कोई मतलब हालात ही ऐसे थे कि कोई सिस्टम ही कोई नहीं था बनने का आगे का मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा। मतलब आपके कहने का मतलब है एक बहुत ही सिंपल सा दौर था। हाँ बिल्कुल इसी तरह था। सवाल नंबर 3 आपसे करूँगा कि स्कूल के बाद, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने ड्राइविंग और ट्रांसपोर्ट का काम कैसे शुरू किया है, मतलब आप उस काम में कैसे आए हैं? बस पहले स्कूल पढ़ते थे, फिर हालात ऐसे थे कि एक कासी माडा स्टॉक गाड़ी थी, हमारी ससुर की टेंट सर्विस की दुकान थी, वो दुकान में जो है ना काम करना शुरू कर दिया था। तो बस वो गाड़ी आते आते चलानी शुरू कर दी, इसी तरह करते करते फिर ड्राइविंग शुरू कर दी है। तो 1975 की बात है कि आप स्कूल गए थे, तो ये गाड़ी वाला काम आपने कब स्टार्ट किया था? ये तकरीबन 84-85 में मैंने स्कूल छोड़ ही दिया था। अच्छा। ये इससे कि पहले की बात है, स्कूल थोड़ा टाइम ही पढ़ा है,
تو پہلے چھالے اسکول میں پڑھا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے میرے خیال وہ چھالے اسکول اب پرائمری اسکول تھا، آگے چھٹی اسکول میں چھٹی کلاس میں گئے ہیں کنور مل والے اسکول میں، کنور کالونی کا اسکول تھا، تو ادھر گئے ہیں تو ہمیں اے بی سی بھی نہیں آتی تھی، ابھی تو انگلش میڈیم میں، اس ٹائم انگلش میڈیم نہیں تھا، ادھر جو بچے تھے وہ سب کو انگلش آتی تھی، ہم گاؤں کے تھے، ہمیں کوئی اے بی سی کا نام ہی نہیں پتہ، پھر ادھر جا کے بڑا مشکل تھوڑا ٹائم پڑھا، 8ویں تک پڑھا، پھر نہیں کہ چل نہیں سکے، پھر چھوڑ ہی دیا ہے۔ صحیح ہے۔ سوال نمبر 4 کروں گا آپ سے، جب آپ نے پہلی بار سوزوکی پک اپ چلائی تو کیسا محسوس ہوا ہے؟ کوئی یادگار واقعہ یا کوئی ایسا ہوا ہو جس پہ جو آپ کو یادگار یاد ہو؟ بہت اچھا محسوس ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایک شیر خان اللہ جنت نصیب کرے، اس کا بیٹا تھا خان مامون، تھے ہمارے پاس بھی سوکی تھی، ان کے پاس بھی سوکی تھی، ہم سوکیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، سوکیوں کو صاف کرتے تھے، مطلب کہ سوکیوں کا شوق کرتے تھے، تو بس اس طرح مطلب کہ آپ شوق میں آپ نے کام سٹارٹ کر دیا۔ تو پھر آگے پیچھے ریت بازی دوسرے تیسرا لوڈ ان لوڈ بھی ہم خود ہی کرتے تھے، اس ٹائم مزدوری کتنی تھی، سوزوکی لوڈ کرو ان لوڈ کرو، مطلب سوزوکی لوڈ کرو پھر خالی کرو، تو 10 روپے مزدوری ہوتی تھی، 10 سے پھر 20 روپے ہوتی تھی، چائے کی پیالی جو ہے نا، چائے کا پیالی چھوڑ کے چائے کا پاؤ چائے جو ہے نا وہ 3 روپے کی ہوتی تھی، پاؤ میں 2 کپ نکلتے تھے 3 روپے میں، اسی طرح کرتے، ابھی تو آپ اندازہ کریں کبھی تو 200 روپے کا کپ ہو گیا۔ تو آپ نے لوڈنگ سوزوکی سے پھر ٹرانسپورٹ میں آ گئے آپ؟ پھر پہلے سوزوکی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا بس اسی طرح کرتے کرتے روٹ والی گاڑی میں آ گیا، تو دکان بیچ دی تھی، ختم کر کے پھر یہ کام شروع کر دیا۔ تو اس ٹائم آپ کون سے روٹ پہ گاڑی چلاتے تھے جو سوزوکی آپ نے سٹارٹ کی تھی چلانی؟ یہ راجہ بازار سے گولڈا شریف میں چلتے تھے، تو ہمارا یہ سسٹم تھا کہ 3-4 گاڑی اور تھی روٹ والی، تو 12 بجے تک ہم نے 5 پھیرے لگانے ہوتے تھے، صبح سے 12 بجے تک سنگل 5 پھیرے لگائے، 12 بجے 5 پھیرے لگا کے اس کے بعد پانی پیتے تھے، پہلے پانی بھی نہیں پیتے تھے، گھر سے آتے ہیں تو بار 5 پھیرے لگاتے تھے۔ مطلب کہ آپ کام کے ساتھ بہت فوکس تھا آپ کا، اسٹرکٹ تھے آپ کام کے ساتھ کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، مطلب بہت محنت، مطلب ایک ذہن میں ہو جاتا ہے سوال کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ وہ کرتے تھے مطلب کام؟ بس مجبوری تھی نا۔ تو اس ٹائم کرایہ کتنا تھا جب آپ نے نئی سواری سٹارٹ کی تھی ٹرانسپورٹ کا کام؟ اس ٹائم کرایہ تھا راجہ بازار سے گولڈا موڑ 2 روپے 3 روپے کرایہ تھا، 5 روپے گولڈا شریف کا کرایہ تھا، کرایہ بھی کم تھا، لیکن پٹرول 45 روپے کا 46 روپے کا 5 لیٹر پٹرول ملتا تھا۔ تو مطلب کہ اس جو گولڈا شریف سے آپ راجہ بازار چلاتے تھے، تو گولڈا شریف اسلام آباد اور راجہ بازار راول پنڈی، تو مطلب آپ اسلام آباد سے راول پنڈی لے کے جاتے تھے گاڑی؟ ہاں، اسلام آباد سے راول پنڈی جاتے تھے۔ تو سوال نمبر 5 آپ سے کروں گا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ صبح 7 بجے سے رات 9-10 بجے تک کام کرتے تھے، اس وقت آپ کے دل میں کیا سوچ تھی، کیسے کام کر لیتے تھے؟ آج کل کے جو نوجوان ہیں جیسے ہم ہیں، ہمیں تو 8 گھنٹے بھی بڑی مشکل سے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ 14 گھنٹے دن میں کیسے کام کر لیتے تھے، وہ بھی دھوپ میں، اتنی گرمی سردی میں، بارش طوفان میں؟ ہمارا مجبوری ہوتی تھی نا، کوئی اور آمدن کوئی ذریعہ نہیں تھا، میں ایک کمانے والا تھا، تو بچے بھی تھے، دوسرا تیسرا، پھر آگے کام کرنا پڑتا کیونکہ گھر کا نظام نہیں چل سکتا اور آمدنی نہیں تھی نا۔ 6واں سوال آپ سے کروں گا کہ سب سے مشکل دن کون سا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہے؟ مشکل دن تو جو بھی آگے دینا تھا مشکل ہی ہوتا تھا، لیکن مجبوری ہوتی تھی، مجبوری پھر اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، صبر سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں کام میں برکت ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 7 آپ سے کروں گا، جو آپ نے اتنا مشکل کام کیا ہے، اس سارے سفر میں سب سے زیادہ سہارا آپ کو کس نے دیا ہے؟ کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا انسان جس نے آپ کو بہت سپورٹ کی ہو؟
ہمیں پتہ ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے ہمارے اوپر بھی, آپ کے اوپر بھی, تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. آمین. تو جو انسان چلا جاتا ہے اس کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا. ہاں بالکل, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. انسان اپنا مصروف ہو جاتا ہے چیزوں میں, لیکن وہ دکھ انسان کا جو ہے نا انسان کے اندر ہی رہتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا. سوال نمبر 8 آپ سے کروں گا کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی آپ 54-55 سال کے ہیں, 55 سال. تو آپ اپنی پیچھے جو آپ کی بڑی زندگی گزر گئی, الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے, لیکن آپ اس کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ محسوس یہی کرتے ہیں کہ ابھی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, الحمدللہ بہت اچھا. تو پہلے پیچھے کے حساب سے تو حالات کافی مشکل تھے, تو بہرحال اچھا ہی الحمدللہ ٹھیک گزر. محنت میں عظمت ہے نا, محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے محنت کا پھل اچھا دیا ہے, صبر بھی کیا, محنت بھی کیا. سوال نمبر 9 آپ سے کروں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی کے سفر کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ کیا ہوگا؟ مطلب کہ آپ کوئی ایک لفظ بتا دیں, کوئی ایک جملہ بتا دیں کہ آپ کی جو زندگی گزری اس کو ایک جملے میں بیان کریں, تو آپ کے لیے کیا ہوگا وہ؟ محنت, صبر, شکر, شرافت سب سے بڑی زندگی کی طاقت ہے, یہ طاقت ہے سب کی. آخری سوال اور سوال نمبر 10 آپ سے کروں گا, اگر آپ اپنی اولاد یا آج کے نوجوانوں کو کوئی نصیحت دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اور یہی دینا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کا خیال کرو, اپنے ہر چیز کا خود خیال کرو, کسی کے ذمہ نہ کرو, تو اپنے آپ کو محفوظ کرو. کسی ٹائم میں گھر سے نکلو, کسی ٹائم میں آؤ, آنے جانے کا کوئی ٹائم رکھو. نماز کی پابندی کرو, کوشش کرو نماز پڑھو, تو اچھائی والا کوئی کام کرو. ایسا کرو کہ کوئی اور بھی یاد کرے, اچھا ٹائم گزارو تاکہ کوئی یاد کرے. تو آپ کل کے حساب سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جیسی جتنے نوجوان ہیں کوئی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ایگو ہے بہت بڑا سمجھتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں, یہ تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں تو نقصان سے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہتر ہے کہ اس کام سے بچنا چاہیے اور دوسرے کو بھی بچاؤ. تو اس میں بڑا فائدہ یہی ہے, اگر اس طرح کرو گے تو آگے کامیابی نہیں ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا ہے, اور آپ کی محنت اور آپ کی ایمانداری ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت یاب رکھے اللہ تعالیٰ اور لمبی زندگی دے. تو میں آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پاپا نے بتایا ہے کہ بھائی اپنی فیملی کو آپ ٹائم دیں, اپنے والدین کو ٹائم دیں. پیسہ ہر چیز نہیں کام آتا. ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو پیسہ ایک الگ بات ہوگی ہے. لیکن یہ جیسے ہم بیٹھے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ پیسوں کے اوپر ہی بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ٹائم دیں, پیسوں سے ٹائم نہیں خریدا جا سکتا. تو پیسے ایک الگ چیز ہے. آپ اپنے والدین کو, آپ اپنی فیملی کو, آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آپ اپنی ماں باپ ہو گئے, ایک اسپیشل ٹائم رکھیں, ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ ان کو باہر لے کے جائیں تاکہ ان کو بھی اچھا لگے, ان کو اپنے رہنے کا, اپنے ٹائم کا احساس ہو. تو ان کو تاکہ خوشی ہوگی, جب آپ ان کو خوشی ہوگی تو آپ کے لیے دعائیں تو وہ ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن دعائیں تو وہ ہمیشہ کرتے ہیں, آپ کو چھوٹے سے بچپن آپ کو چلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن دعائیں آپ کے لیے وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, آپ کے پیچھے کرتے رہتے, آپ کے سامنے کرتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ اچھا کرتے ہیں, آپ کو جو اچھا لگتا ہے اور آپ ان کے چہرے پہ اسمائل لے کے آتے ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے دل کو خوشی ہوتی ہے. وہ تو آپ کے لیے دعا کریں گے, لیکن آپ کا دل بھی تو خوش ہونا چاہیے نا, آپ کے دل میں بھی تو تھوڑا سکون ہونا چاہیے کہ یار میں نے بھی تو کچھ کیا ہے, ساری چیزیں وہی کر رہے ہیں. تو میری یہ جتنے بھی نوجوان ہیں, میرے جتنے ہیں, میرے سمیت سب کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اور زیادہ ٹائم دینا چاہیے اپنے والدین کو, ان کو آؤٹنگ پہ لے کے جانا چاہیے. بے شک آپ کے گھر کے قریب ہی کوئی پارک ہے یار, وہاں پہ ہی لے جاؤ, 2 کرسیاں پکڑ لو, ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کے ساتھ 2-4 گھڑی بات کر لو, کیونکہ یہ ٹائم آپ کا واپس نہیں آنا. زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, کل وہ ہے, آج میں نہیں ہوں, تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں. آنے کا ٹائم تو ہے, آپ پتہ ہے کہ
बचपन होगा, आपका जवानी होगी, लेकिन ये आपको ख्याल करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और कमेंट करें। जो आपको बातें अच्छी लगी हैं और आप चाहते हैं कि इनको और हम बातों को और ज़्यादा अंदर गहराई में जाएं, तो कमेंट में बता के मुझे बताएं कि आगे हम कौन सा टॉपिक और किसके बारे में करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।